برائے موت، دو مقدمے تھے۔ ابا جی فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی کشتے نہیں کھائے۔ جب مجھے یہ بتا، وکیلوں نے بھی کہا کہ شادی اللہ ہی آپ کو بچا دے تو بچا دے، ورنہ حکومت نے یہ کام کیا ہے آپ کو پھانسی ہوگی۔ مان لگے کہ میں نے جیل میں خوب ورزش شروع کی اور میں نے وہاں کشتہ منگوا کے کھایا۔ میری صحت ایسی تھی کہ دیکھنے کے قابل۔ میں نے کہا اگر موت آ گئی ہے تو پھندے پر نحیف و ندار کمزور جسم سے نہ جاؤں، تختے پر جاتے ہوئے لوگ یہ نہ کہیں کہ ڈر گیا، کمزور ہو گیا، بیمار ہو گیا، میں توانا ہو کر جاؤں۔ تو میں نے جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے دوستی تھی تھوڑی سی، میں نے کہا یار میں ذرا جو جہاں آپ پھانسی دیتے نا وہاں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا شادی کیا بات ہے، خیریت ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلو تم آؤ میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا پھانسی گھاٹ چلے گئے تو باتیں کر رہے تھے، میں بھاگ کے اوپر چڑھ گیا۔ وہ حیران کر لگا شادی کیا کر رہے، مجھے بھی مرواؤ گے؟ میں کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا، تم ایک کام کرو، میں آنکھیں بند کر لوں، یہ پھندا میرے گلے میں ڈالو۔ اس نے انکار کیا، میں نے خود ڈالا۔ فرماتے پھر میں نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے رکھے تو یہ بھی فرمایا کہ پھر میں نے اپنے یار کی طرف دھیان دیا تو میں نے یار کو مطمئن پایا۔ تو میں نے کہا گاب آتا ہے تو بسم اللہ، اللہ کے راہ میں جاتا ہوں تو میں ڈر کر سہم کر کمزور ہو کر نہیں دکھ سکتا تھا۔ شاہ بخاری یہ ابھی بھی شاید یہاں آپ کے لاہور میں وہ ایک جڑی بوٹی زندہ ہے، مسٹر مختار مسعود، یہ سفیر بھی رہے ہیں ایران میں، ملتان میں ڈپٹی کمشنر تھے۔ ان کی کتاب ہے آواز دوست، اس میں اس نے ساری بات نہیں لکھی، مختصر کرتا ہوں۔ اس نے ابا جی کو بلایا ملاقات کے لیے، چلے گئے، ساتھ دو تین آدمی تھے۔ اس نے یہ سمجھا کہ شیر بوڑھا ہو گیا، کہا جی میں آپ کو 6 مربع زمین الاٹ کرتا ہوں۔ ابا جی پہلے بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، مان لگے مسعود اب تک میں تمہیں بیٹا سمجھ کر تم سے بات کر رہا ہوں، تم نے غلط آدمی کا انتخاب کیا ہے، یاد رکھو آج کے بعد کبھی مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کرنا۔ واپس آ گئے، خدا نہ خواستہ ہم ہوتے لیاؤ جی ہولی کاغذ لیاؤ، ساڈے ہتھاں پیراں دے نوٹھے لوا دو، ساڈے پچھلے حصے کا بھی نقشہ لے لو۔ 6 مربع زمین تھوڑی نہیں ہے، اربوں روپے کی ہے آج کے دور میں۔ خدا ایسے رزق کے ایک دانے پر بھی کروڑوں لعنتیں، اس سے خدا بچا کے رکھے۔ یہ لقمہ، یہ پانی کا گھونٹ اندر جائے گا، ایمان کو ساتھ لے جائے گا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ، ان کے نام بیواؤں سے میں پوچھتا ہوں کہ تمہارا کردار وہی ہے جو شیخ الہند کا تھا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ڈوب کے نہیں مر جاتے ان کا نام دیتے ہوئے؟ اٹھاؤ شیخ الہند کے خطبات، اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ ڈاکٹر مختار احمد انصاری، 30 نومبر 1920، بستر مرگ پر ہے شیخ الہند، پاس کون بیٹھا ہے؟ اندر شاہ کشمیری، شبیر احمد عثمانی، مفتی محمد کفایت اللہ، شفیع الرحمان سہاروی، احمد سعید دہلوی، عزیز قبیل اور بھی جید علماء۔ حضرت کے آخری الفاظ یہ سب حضرات نقل فرماتے ہیں۔ کہنے حضرت نے فرمایا میں بستر پر مر رہا ہوں، مجھے مرنے کا افسوس نہیں ہے، افسوس اس بات کا ہے
کہ میں بستر پر مر رہا ہوں، میری تمنا اور خواہش یہ تھی کہ میں کافر کے ساتھ، اس ظالم کے ساتھ، انگریز کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے میدان جہاد میں مارا جاتا، یہ لفظ ہے، اور میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے۔ شیخ الہند اس زمانے کے کسی محل میں نہیں رہ سکتا تھا، انگریز سے مفاہمت نہیں کر سکتا تھا، یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں اس کے ساتھ مل کے ملک کے آئین کے اندر اسلامی دفعات کو میں کہیں سے شامل کروا لوں گا، چلو مرلو کر کے۔ آ گیا اسلام، اگر ایسے آنا ہوتا تو آ چکا ہوتا۔ گلاس کو الٹا رکھو تو گلاس ہے، لٹا کے رکھو گلاس ہے، زمین پر رکھو گلاس ہے، جہاں بھی رکھو وہ گلاس ہے۔ پانی پینے کے لیے اس کا ایک ہی راستہ ہے، جو اس کا منہ بنا ہوا اسی میں پانی ڈالو گے، اسی سے پیو گے۔ تو دین کا طریقہ نہیں بدلے گا۔ ہم اپنی آسائشوں راحتوں کو قربان کرنے کو تیار نہیں۔ اس کو ہم نے فکر و تدبر اور حکمت کا نام دے کے اپنے پیروکاروں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ مراعات ہیں، جن مکانوں میں، جن کوٹھیوں میں، جن بلڈنگوں میں یہ رہتے ہیں، اس کے بعد آدمی دین کی محنت کی مشقت برداشت نہیں کر سکتا۔ آدمی 4-5 گھنٹے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا رہے، فوراً باہر نکلنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو جو دن رات وہیں رہیں، جن کا واش روم بھی ایئر کنڈیشن ہو، دین کے لیے تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ پھر عرض کرتا ہوں کہ اگر دین لانے کے لیے کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہوتا تو جو اللہ تورات کے بعد انجیل، زبور یہ دیتا ہے، وہ قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نہیں دیتا۔ نہیں ہے، وہی طریقہ چلے گا۔ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیے ہم گناہگاروں کے ساتھ مل کر اس وقت کے تقاضے کے مطابق کامل اکمل دین کا شعور اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی محنت میں ہمارے شریک عمل۔ صرف یہاں مہینے کے بعد نہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہاں تشریف لانے والے میرے بھائی نوجوان اپنے آپ کو اس کام کے لیے آمادہ کریں، اور شہر کے مختلف حصوں میں پھر عرض کرتا ہوں، کوئی مسجد نہیں، کوئی سپیکر نہیں، گھر کی بیٹھک، آپ کا ڈرائنگ روم، آپ کے گھر کا کچا صحن، جہاں 10-15-20 مسلمان آ سکتے ہیں، وہاں پر رکھیں۔ کام ہونا چاہیے۔